بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ آئندہ ماہ کی 29 تاریخ کو عمر اکمل 30 برس کے ہو جائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹرز جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنے کیریئر کے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سینئر اور تجربہ کار کھلاڑی کا رتبہ مل جاتا ہے، ڈریسنگ روم اور شائقین میں قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور اگر ٹیم قیادت کے بحران کا شکار ہو تو وہ کپتانی کے لیے بھی موزوں امیدوار بن سکتے ہیں۔ مگر عمر اکمل جس دن 30 برس کے ہوں گے وہ غالباً اپنے کیریئر کے اختتامی مراحل گزار چکے ہوں گے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے انضباطی کمیٹی کے سربراہ جسٹس فضل میران چوہان کوئی خصوصی رعایت دے کر سزا میں تخفیف نہ کریں تو عمر اکمل کی کم از کم متوقع سزا 2 برس ہو سکتی ہے، جبکہ پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ نے انہیں جس کوڈ کی شق کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سزا تا حیات پابندی ہے۔ دنیا بھر میں کرکٹرز پابندیاں بھگت کر بھی واپس آئے ہیں اور کیریئر کو پھر اسی نقطے سے جوڑا بھی ہے جہاں سے یہ سلسلے ٹوٹے تھے۔ مارلن سیموئلز کی اس کی بہترین مثال ہیں، جو فکسنگ پر 2 سالہ پابندی کاٹ کر لوٹے اور پھر 2 آئی سی سی فائنلز کے مین آف دی میچ بھی ٹھہرے۔ حالیہ وقتوں میں ڈیوڈ وارنر اور سٹیون سمتھ بھی اپنی پابندیاں کاٹ کر واپس آئے اور یکے بعد دیگرے مختلف اہم ترین مراحل پہ اپنی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے۔ عمر اکمل کے لیے مگر ایسے امکانات معدوم دکھائی دیتے ہیں۔ خاکم بدہن اگر ان پہ تا حیات پابندی لگ گئی تو پھر تو سارے مباحثے ہی ختم ہو جائیں گے، مگر ہم مثبت پسندی بجا لاتے ہوئے اگر 2 سال کی پابندی بھی ذہن میں رکھیں تو کم ہی امید نظر آتی ہے کہ پابندی کے اس پار سے عمر اکمل بالکل فٹ اور اچھی فارم لیے واپس آ سکیں گے۔ پی سی بی کی جانب سے رعایت کی توقع میں عمر اکمل نے خود پہ لگائے گئے الزامات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ دونوں الزامات بظاہر 2 الگ الگ غیر متعلقہ واقعات سے جڑے ہیں، مگر ان دونوں واقعات کے تانے بانے کھیل میں کرپشن سے جا کر ملتے ہیں۔ اگرچہ فی الوقت پی سی بی نے معاملے پہ تبصرہ کرنے سے معذرت کر رکھی ہے، مگر ہمارے ذرائع کے مطابق عمر اکمل کسی کرپٹ سرگرمی میں ملوث نہیں ہوئے۔ غلطی ان سے یہ ہوئی کہ جس شخص نے ان سے فکسنگ کے لیے رابطہ کیا تھا وہ اس کا نام پی سی بی کو بتانا بھول گئے۔ ایسا انہوں نے قصدن کیا یا سہون، یہ تو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ اس بابت انہی کی زبان پہ بھروسہ کرنا ہوگا، مگر نہ بتا کر انہوں نے کرکٹ کا بہت بڑا نقصان یہ کیا کہ اس مجرم عنصر کو کھلے بندوں چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو کسی اور سے رابطہ کر سکے اور کھیل کی روح کو مجروح کر سکے۔ اب جو سزا سنائی جائے گی وہ اسی غلطی کی ملے گی کہ بھلے کچھ نہیں کیا مگر مجرم کی شناخت ظاہر کیوں نہیں کی، اور اگر ڈسپلینری کمیٹی کیس کو دیکھتے ہوئے ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی سامنے رکھ بیٹھی تو ڈسپلن کے حوالے سے عمر اکمل کی ہسٹری پوری الف لیلوی داستان ہے۔ کرکٹ شائقین کے لیے یہ نہایت تکلیف دہ بات رہے گی اگر ان کے کیریئر کا اختتامی نوٹ یہ کیس ثابت ہوا۔ اس سمیت بتھیروں نے ماضی میں یقیناً کبھی نہ کبھی عمر اکمل سے توقعات باندھی ہوں گی، اور اب ان کے پاس بھی اس تعسف کے سوا کچھ نہیں بچے گا کہ جاوید میاں داد جیسا سمارٹ بلے باز پاکستان کے لیے 200 میچ بھی نہ کھیل پایا۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔